السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، یہ اختلاف امت صراط مستقیم کا یہ غالباً 5ویں قسط ہے، اور پچھلی ویڈیو میں آپ دیوبندی اور بریلی کے حوالے سے کچھ عقائد اور نظریات اور جو باہمی جو اختلافات ہیں وہ پیش کیے تھے، تو درخواست ہے کہ مزید اور جو ہے اس میں تفصیل بیان کریں، کچھ عقائد نظریات بیان کریں ناظرین کو۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو سلسلہ چل رہا ہے اختلاف امت صراط مستقیم کا، تو اصل چیز میں نے بتایا تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں جائیں جی گے۔ اس کی تفصیلات میں نے بتائی تھی۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ ان کی علامت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے کے مطابق ہوگا اعمال میں، عقیدے میں، وہی جنتی ہوگا۔ جی بے شک۔ اس سلسلے میں بے شمار اختلافات ہیں امت کے درمیان۔ تو ایک اختلاف ہے دیوبندی اور بریلی کا۔ تو میں نے بتایا تھا کہ دیوبندی کوئی فرقہ نہیں ہے، اہل سنت والجماعت کا نام ہی ہے دیوبندی۔ جی بریلی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے ایک شخص ہیں جن کا نام ہے مولانا احمد رضا خان، وہ باس بریلی کے رہنے والے تھے۔ تو انہوں نے اس فرقے کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے خود اپنی کتابوں میں لکھا کہ میرا دین و مذہب جو میری کتب سے ظاہر ہے، ہر فرض سے اہم فرض ہے۔ وہ انہوں نے ایک نئے فرقے کی بنیاد خود رکھی۔ جی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں انگریزوں کی آمد سے پہلے دو ہی فرقے تھے، شیعہ اور سنی، تیسرا کوئی فرقہ نہیں تھا۔ شیعہ کے مقابلے میں جو بھی تھے وہ اہل سنت والجماعت تھے۔ جی انگریزوں کے آمد کے بعد یہی وجہ ہے کہ 1866 میں دارالدیوبند کی بنیاد رکھی گئی۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت احمد رضا خان بریلوی صاحب کی عمر جو تھی وہ 11 سال کی 12 سال کی عمر تھی۔ اس وقت علماء دیوبند اپنے شباب پر تھے۔ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ، حاجی امداد اللہ محاسن مکی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ، جتنے اکابرین تھے اس وقت اس عالم شباب پر تھے، جوانی کے عمر میں تھے، اور دین کے داعی تھے۔ ہندوستان میں وہی علماء تھے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے علوم کے وارثین یہی لوگ تھے۔ اس وقت کوئی فرقے کے وجود نہیں تھا، لیکن احمد آقا خان بریلوی نے خاص پس منظر میں ان کے خلاف مخالفت کی، اور ان لوگوں پہ ان کی عبارتوں کو کاٹ کر کے کفریہ عبارت کو بنا کر کے، میں نے بتایا کہ حسام الحرمین کو انہوں نے لکھا اور طرح طرح کے فتاوے، الزامات لگا کر کفر کا فتویٰ ان کے اوپر لگایا۔ میں نے بتایا الزام انہوں نے لگایا، لیکن علماء دیوبند کو الزام وہ ثابت نہیں کر پائے۔ جی لیکن ایک بنیاد یہ تو ہوا ایک بنیاد، لیکن انہوں نے امت سے ہٹ کر کے عقائد میں بھی اعمال میں بھی دونوں طرح کی بدعات کا ایجاد کیا۔ بدعات کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت اعتقادی ہے، ایک بدعت عملی ہے۔ بدعت اعتقادی یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس سے الگ عقیدہ کی بنیاد انہوں نے رکھی، اور ایک بدعت عملی وہ ہے کہ جو بدعات چلے آ رہے تھے ان بدعات کو انہوں نے باضابطہ مزین کر کے اور اعمال کو، دلائل کو پیش کر دیا۔ وہ عمل پہلے سے ہے جی جوہلا میں، لیکن انہوں نے اس کا اور زیادہ اس کو مزین کر دیا۔ لیکن جو عقائد تھے، انہوں نے جو بنیاد عقائد رکھی ہے اس عقیدے کا قائل کوئی بھی نہیں ہے۔ جیسے ان کے مشہور جو عقائد ہیں وہ علم غیب کا مسئلہ ہے، نور و بشر کا مسئلہ ہے، حاضر و ناظر کا مسئلہ ہے، مختار کل کا مسئلہ ہے، غیر اللہ سے مدد طلب کرنے کا مسئلہ ہے۔ یہ خاص بنیادی عقائد ہیں ان کے، یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، انہوں نے ایک جو اللہ اور رسول کے درمیان جو فاصلہ ہے، جی اللہ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا توحید کو بتانے کے لیے،
کہ اللہ ایک ہے، ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی، کوئی اللہ کے شریک نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایسے ایسے عقائد کو ایجاد کیا کہ اللہ اور رسول کو انہوں نے دونوں کو ایک شامل کر دیا۔ عقائد تو کفریات تھے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ ان کی کتابوں کو جب مطالعہ کریں گے تب کبھی کچھ لکھتے ہیں، کبھی کچھ لکھتے ہیں، کبھی کچھ لکھتے ہیں، کبھی کچھ لکھتے ہیں، اور عوام کے سامنے جو بیان کرتے ہیں وہ الگ بیان کرتے ہیں۔ عوام کے سامنے جو بیان کرتے ہیں وہ سراسر کفریہ ہوتا ہے، اور کتابوں میں جو لکھتے ہیں وہ کبھی لکھتے ہیں کہ نہیں ہم اس کو نہیں مانتے، اس طرح مانتے ہیں، اس طرح مانتے ہیں۔ اس بنیاد پر علماء دیوبند نے ان پہ کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، چونکہ عبارتوں میں احتمالات اگر آ جائیں، فقہا نے لکھا ہے کہ اگر کسی کے کلام میں 99 احتمالات ہو کفر کے، اور ایک بھی احتمال اگر آ جائے ایمان کا، تو اس پر کفر کا فتویٰ لگایا نہیں جاتا۔ تو یہ کتابوں میں جو لکھتے ہیں وہ کبھی اس طرح بولتے ہیں، کبھی کچھ بولیں گے نہیں ہم ایسا نہیں بولتے ہیں، ایسا بولتے ہیں، تو ان کی عبارتوں میں تضاد ہے جی۔ تو عبارتوں میں تضاد کی وجہ سے علماء دیوبند نے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا، لیکن عوام الناس کے سامنے وہ جو بیان کرتے ہیں، ویڈیو وغیرہ موجود ہے اور تقریروں میں بیان کرتے ہیں، ان عقائد کو آپ دیکھیں گے تو سراسر کفریہ عقائد۔ مثال کے طور پہ ان کا ایک عقیدہ ہے عالم الغیب کا، جو عقیدہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عالم الغیب ہے یا نہیں۔ اس بارے میں تھوڑا سا سمجھنا ہوگا، لوگ سمجھتے نہیں کہ اختلاف کی وجہ کیا ہے۔ جی۔ ایک ہے کسی کو عالم الغیب کہنا جائز ہے یا نہیں، ایک الگ بحث ہے، جی۔ اور ایک ہے کوئی غیب کی بات جانتا ہے یا نہیں، یہ الگ بحث ہے۔ غیب کہتے ہیں بندوں سے جو مخفی چیزیں ہیں، جو پوشیدہ چیزیں ہیں، اسے غیب کہتے ہیں۔ بلا واسطہ کے، بلا کسی توسل کے، بلا کسی ذریعہ کے جو باتیں معلوم ہو جائیں، مخفی جو باتیں ہیں، غیب چھپی ہوئی باتیں ہیں بندوں سے بغیر کسی کے بتائے ہوئے، اس کا نام ہے علم غیب۔ کسی کے بتانے سے معلوم ہو جائے، یا کسی واسطہ سے، یا کسی مشین سے، یا کسی ذریعے سے معلوم ہو جائے، تو اس کو علم غیب کہا نہیں جاتا۔ جی۔ علم غیب کا مطلب ہوا بغیر کسی کے بتائے ہوئے وہ بات معلوم ہو جائے، یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تمام چیزوں کو جانتا ہے، غیب کی تمام باتوں کو جانتا ہے۔ بے شک۔ خود خان صاحب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب علم مطلق بولا جائے اور اس کی اضافت غیب کی طرف کی جائے تو اس سے مراد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس میں دوسرا کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ خالص اعتقاد میں خود انہوں نے لکھا ہے کہ علم غیب اگر مطلق بولا جائے، علم غیب، عالم الغیب، جی۔ اس سے مراد صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ وہ ہے کہ ذاتی علم غیب جسے کہا جائے، ذاتی علم غیب، اس میں تمام کا اتفاق ہے کہ اللہ کیا کوئی شریک نہیں۔ اب کچھ لوگوں نے تقسیم کر دی اس میں عطائی علم غیب، یعنی کسی کے بتانے سے معلوم ہو۔ اس بات میں تمام امت مسلمہ کا اتفاق ہے، اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ساری کائنات میں سب سے زیادہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جاننے والا ہے، جو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا، اپنے فضل سے عطا فرمایا، وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جی۔ اور تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کو جمع کیا جائے اور سب سے زیادہ ساری کائنات میں اللہ کے بعد اگر اللہ نے کسی کو غیب کی بات بتائی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بات عام طور پہ لوگ جانتے ہیں۔ جی۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ نے سب سے زیادہ جو علم عطا فرمایا، غیب کی باتیں جو نبی کو بتائی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس میں کسی کا کوئی اختلاف ہی نہیں۔ ہمارے بارے وہ کہتے نہیں غیب کی باتوں کو نہیں انکار کرتے، یار اللہ کے بندے اس بات کا انکار نہیں ہے۔ اب اختلاف اصل کیا ہے؟ جو کتابوں میں لکھتے ہیں، عوام کے سامنے کچھ اور بیان کرتے ہیں۔
ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ما کان و ما یکون، یعنی جب سے دنیا بنی اور جب سے ہوگی، جنت اور جہنم میں داخل ہونے تک ذرہ ذرہ قطرہ قطرے کا علم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر چیز کا علم دے دیا گیا، کوئی چیز مخفی نہیں۔ اسی میں اختلاف ہے، یہ عوام کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ ابتدائے آفرینش، جی جب سے دنیا بنی اور جب تک ہوگی، جنت اور جہنم میں دخول تک، ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ جو بھی ہو رہا ہے، پتا بھی گرا اس کا بھی علم حضور کو، ایک لقمہ بھی کوئی کھایا اس کا بھی علم حضور کو، ما کانا و ما یکون، جو بھی ہے ان تمام چیزوں کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، اس میں ہمارا اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بالکل نہیں، ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کا علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو، اس کے علاوہ کسی کو نہیں۔ بس ہمارے جی جی، اور جو ابھی آپ نے علم غیب کی جو تعریف کی جی، وہ اس میں صادق آ رہی ہے، اس میں بالکل۔ تو ذرہ، اب اس کے لیے ان کا دعویٰ دیکھیے، دعویٰ ان کا ہوا عام، بالکل خاص دعویٰ ہے، الگ دعویٰ ہے۔ جی تو جیسا دعویٰ ہو ویسے ہی ان کے پاس دلیل پیش کرنی ہوگی۔ بے شک۔ ان کا دعویٰ ہے ما کانا وما یکون، جب سے دنیا بنی، جب سے ہوگی، الی الجنہ والنار، جنت اور جہنم میں دخول تک، ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کا علم ہے، وہ صرف وہ کہتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حتیٰ کہ بعض اولیاء کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت فرماتے ہیں بالکل یہ کفری عقیدہ ہے۔ اللہ نے بے شمار کروڑہا کروڑ غیب کی باتوں کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور اتنا عطا فرمایا کہ ساری کائنات کے علوم کو جمع کیا جائے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کے برابر کوئی نہیں پہنچ سکتا، ساری کائنات مل کر کے اللہ کے بعد۔ لیکن ذرہ ذرہ قطرے قطرے کا علم نہیں دیا۔ یہ اور اللہ نبی کا علیہ فضل الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ اور قرآن پاک کو پڑھا جائے گا، صراحتاً معلوم ہو جائے گا کہ ان کا دعویٰ بالکل بلا دلیل ہے، بلا دلیل ہے۔ آپ سمجھیے، ان کا دعویٰ ہے موجبہ کلیہ کا، جی منطق میں ہے جی کہ تمام چیزوں کا علم دیا گیا، اور موجبہ کلیہ کی جو نقیض آتی ہے وہ سالبہ جزیہ آتی ہے۔ جی یعنی یوں سمجھیے کہ ایک آدمی کل کا دعویٰ کر رہا ہے تو اس کے مخالف جو ہوگا اس کو دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر ایک بھی واقعہ پیش کر دیا جو اس کے خلاف ہوگا اس کو دعویٰ ٹوٹ جائے گا۔ جی جی ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جب سے دنیا بنی یا جب سے دنیا ہوگی تب تک کہ ذرے ذرے قطرے قطرے کا علم ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دیا گیا۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر قطرہ قطرہ کا علم دے دیا گیا تھا تو قرآن پاک کہتا ہے قل لا اعلم الغیب، آپ کہہ دیجئے میں غیب نہیں جانتا۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا، اگر میں غیب کی باتوں کو جانتا، مجھے ذرے ذرے کا علم ہوتا، اللہ کے بتائے بغیر ہم کو تمام باتیں معلوم ہوتی تو میں تمام بھلائیاں، کبھی ہم کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ دعویٰ ٹوٹ گیا۔ نہیں ٹوٹا دعویٰ؟ جی جی بالکل بالکل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں، مکہ والے ان کو ہجرت کرنے پر مجبور کر رہے ہیں، خفیہ طور پہ غار ثور میں جا رہے ہیں، خفیہ طور پہ جا رہے ہیں، جی جی غار ثور میں تشریف فرما ہوئے، 3 دن تک وہاں رہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا وانا پہنچا رہی ہے خاموشی سے، چپکے سے۔ حضور آگے چلے، راستہ بتانے والے کو لے لیا ساتھ میں، ایک راستہ بتانے والا چاہیے۔ تو اگر حضور کو ذرہ ذرہ کا علم تھا تو راستہ بتانے والے کی جی ضرورت جی کیوں پڑی؟ بے شک۔ پوری زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو زہر دیا گیا غزوہ خیبر کے موقع پر، یہودی زینب خاتون نے دیا تھا، برا ابن معرور نے کھایا، فوراً شہید ہو گئے، وہیں شہید ہو گئے، اتنا تیز زہر تھا کہ وہیں شہید ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زبان پہ چکھا، بعض روایت میں آتا ہے کہ گوشت نے کہا کہ حضور اس میں زہر ملا ہوا ہے، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ جبرائیل تشریف لائے کہ حضور میں زہر ملا ہوا ہے، لیکن حضور نے چکھ لیا تھا۔ بخاری کے الفاظ ہیں کہ اس زہر کے اثر کی بنا پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہوئی، شہادت کی موت ہوئی۔
تو اگر حضور کو غیب کی بات معلوم ہوتی، بغیر بتائے ہوئے معلوم ہوتا، ذرے ذرے قطرے قطرے کا علم ہوتا، تو نبی علیہ السلام کبھی بھی زہر نہ لیتے، اور وہ جو صحابی لے رہے تھے وہ شہید کبھی نہ ہوتے۔ جی بیر معونہ میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، دھوکہ سے لوگوں نے، کفار نے شہید کر دیا۔ اگر حضور کو ذرے ذرے قطرے قطرے کا علم ہوتا تو صحابہ کو کبھی نہیں بھیجتے کہ دیکھو یہ دھوکہ دے گا۔ بے شک۔ غزوہ احد میں نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہو گئے، اگر حضور کو غیب کی باتیں ہوتی تو ان کو بچاؤ کا ذریعہ بناتے، دانت مبارک شہید ہو گئے۔ پوری زندگی جی غزوہ خندق کے موقع پر حضور نے پتھر باندھ کر کے خندق کو کھودا، بھوکے کی حالت میں، اور اتنی پریشانی میں نبی علیہ السلام تو اس موقع پر کہ بلغت الحلقوم الحناجر، قرآن نے منظر کھینچا ہے کہ حلق جو ہے بار بار جو ہے سینہ حلق تک آ رہا تھا۔ ادھر مدینہ خالی تھا، کبھی قریظہ والوں کا حملہ کا اندیشہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب یہودیوں نے دھوکہ دیا تو جبرائیل نے کہا تھا حضور آپ نے زرہ کھول دیا، اب صحابہ نے، فرشتوں نے زرہ، ابھی تو ہتھیار تو اتارا نہیں، چلیے وہاں چلنا ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا من یاتینا بخیر خبر القوم، کون لائے گا کفار مکہ کے خبروں کو میرے پاس، کون لائے گا میرے پاس؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مشقت کے عالم میں بھی وہ اکیلے گئے اور وہاں خبر لائی۔ تو حضور کیوں فرماتے من یاتینا بخبر القوم، کون لائے گا میرے پاس خبر، کون لائے گا میرے پاس خبر؟ اگر ذرے ذرے قطرے قطر کا علم ہوتا تو پھر نبی علیہ السلام کیوں فرماتے کہ کون لائے گا میرے پاس خبر، کون لائے گا میرے پاس خبر؟ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر ہوتا تو ساری بھلائیاں ہم جمع کر لیتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ منافقین نے تہمت لگائی، زوجہ محترمہ پارسا، عفیفہ، صدیقہ، طاہرہ، مطہرہ، سب پہ انہوں نے الزامات لگائے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ کبھی حضرت علی سے حضور پوچھ رہے ہیں کہ تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں، عمر فاروق سے پوچھ رہے ہیں تمہارا کیا خیال ہے عائشہ کے بارے میں، ابو بکر صدیق تو ان کی بیٹی ہی تھی، ان سے کیا پوچھتے؟ ایک مہینہ تک، بخاری کے الفاظ ہے کہ ایک مہینے تک حضرت عائشہ کو کچھ پتہ نہیں۔ جب حضرت عائشہ کو معلوم ہوا تو ان کی زمین پیروں تلے زمین نکل گئی، اپنے گھر چلی گئی۔ ایک مہینہ کے بعد نبی علیہ السلام جب گھر میں تشریف لے گئے تو کہا عائشہ اگر تم سے خطا ہو گئی ہے تو توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا، اور اگر تم بری ہے تو اللہ تم کو عنقریب بری کر دے گا۔ اگر نبی علیہ السلام کو ذرے ذرے کا علم تھا تو ایک مہینہ تک پریشانی ہوتی۔ اور یہ جملہ حضور فرماتے اپنی بیوی سے کہ اگر تم سے خطا ہو گئی ہے تو توبہ کر لو، یہ جملہ اپنی زوجہ محترمہ سے اگر لگا رہے ہیں، اگر لگا رہے ہیں، بخاری کے الفاظ ہیں۔ جب وحی کا نزول ہوا، سورہ نور نازل ہوا، تب نبی علیہ السلام کو معلوم ہوا، اللہ نے جب بتایا پھر منافقین کو پکڑ کے سب کو کوڑا لگایا گیا۔ پوری سیرت مبارکہ انسان پڑھے گا، زندگی کے حالات کو پڑھے گا، انسان صاف سمجھ جائے گا۔ یا ایھا النبی لما تحرم ما حل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ نبی کو خوش، بیویوں کو خوش کرنے کے لیے حلال کو حرام کر رہے ہیں، جو شہد کا واقعہ پیش آ گیا تھا۔ تو حضور کا اگر معلوم ہوتا پھر یہ واقعہ کیوں ہوتا؟ پوری زندگی کو ہم پڑھیں گے صاف معلوم ہو جائے گا کہ نبی علیہ السلام کو جو اللہ نے بتایا، جب بتاتے تھے جتنی بات اللہ نے بتائی اتنی بات معلوم، جو باتیں اللہ نے نہیں بتائی وہ معلوم نہیں۔ مسلم شریف کے الفاظ ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں من حدثک انہ یعلم ما فی غد فقد کذب، جو تم سے یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام جانتے تھے جو کل ہونے والا ہے، فقد کذب، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے۔ قرآن پھر آیت کریمہ تلاوت فرمائی ما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ قرآن میں خود کا، قرآن کہتا ہے قیامت کے علم، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی کب آئے گی، آپ صاف کر دیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی، انما علمها عند ربی، قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا هو، اللہ ہی اس کو ظاہر کرے گا، اللہ کے علاوہ کوئی قیامت کا علم نہیں جانتا۔ حدیث جبرائیل جو ہے آپ نے پڑھا ہوگا کہ جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، فرمایا مل مسئول عنہا بعلم من السائل، جتنا آپ کو پتا اتنا ہم کو بھی پتا، آپ کو بھی معلوم ہے کہ کسی کو پتا نہیں قیامت کے بارے میں، ہم کو بھی بارے میں قیامت۔ تب پوچھا کہ علامت کیا ہے، علامت کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے یہ علامتیں بتائی ہیں، خمس لا يعلمها الا اللہ، پھر آگے خود کہہ دیا حضور نے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ایک قرآن پاک کی آیت کے استدلال فرمایا کہ 5 چیزوں کے بارے میں اللہ نے صراحتاً فرمائی، ان میں قیامت میں داخل ہے۔ پوری آیت کریمہ اور احادیث مبارکہ
اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھا جائے گا تو صاف معلوم ہو جائے گا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے تمام دنیا سے زیادہ علوم عطا فرمائے، لیکن یہ دعویٰ کرنا کہ ما کان وما یکون الی یوم القیامہ، اس کی مکمل طور پہ ذرے ذرے کا علم دیا گیا، اس کی کوئی بھی دلیل آپ قرآن و حدیث سے پیش نہیں کر سکتے۔ ما کان وما یکون دلیل پیش کرنا ہوگا، جیسا دعویٰ ہے ویسی دلیل پیش کرنا ہوگا، ذرے ذرے کا، اور اس کا جواب بھی دینا ہوگا، جی ٹوٹنا نہیں چاہیے، اس کا جواب دینا ہوگا۔ جب تک کہ اس کا جواب نہیں دیں گے کہ زہر کیوں، حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی تکلیف ہوئی کہ تصور نہیں کر سکتے۔ تو جتنی باتیں اللہ نے بتائی وہ سب معلوم، جب اللہ نے نہیں بتائی تو نہیں معلوم۔ یہ جو عقیدہ انہوں نے بنایا، کفری عقیدہ، ما کان وما یکون کا عقیدہ، اچھا کبھی کچھ لکھتے ہیں کبھی لکھیں گے نہیں، بعض غیب کو ہم بولتے ہیں، تو ان عبارتوں کی وجہ سے علماء دیوبند نے ان پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا کہ بعض جگہ لکھتے نہیں، بعض کو مانتے ہیں، بعض مغیبات کو مانتے ہیں، تو چونکہ احتمالات آ گئے، لیکن عبارتوں میں تقریروں میں وہ جو کہتے ہیں وہ ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کفری عقیدہ ہے۔ قرآن تو صاف کہتا ہے کہ لا یعلم الغیب الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ ہم بھی اب یہ بات سمجھ گئے؟ جی اب قرآن پاک کی آیتوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے اس سلسلے میں۔ قرآن کہتا ہے وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، ہم نے آپ کو شعر کا علم نہیں دیا اور آپ کے لیے مناسب بھی نہیں، تو ما کان وما یکون میں شعر بھی تو داخل تھا، اللہ نے ان کی نفی کر دی۔ قرآن کہتا ہے صاف صاف آیت کریمہ ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ ہم غیب کیا نہیں جانتے، اگر ہم غیب کو جانتے تو ہمیں کبھی بھی تکلیف نہیں ہوتی اور ہمیں کبھی بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت عالم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جتنی مخلوقات آسمان و زمین میں ہے اللہ کے سوا کوئی بھی غیب کی باتیں نہیں جانتا۔ ان اللہ عنده علم الساعة ينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأي ارض تموت، اس طرح کی بے شمار آیت کریمہ ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وما یحیطون به علما، اللہ تعالیٰ سب کے اگلے اور پچھلے کے احوال کو جانتا ہے اور اللہ کے علم کے احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے۔ احادیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام راستے میں جا رہے تھے، ایک کھجور ملی، حضور نے فرمایا لولا انی اخاف ان تکون من الصدقہ لاکلتها، اگر یہ مجھے خوف نہ ہوتا کہ صدقہ کی کھجور ہوگی تو میں اسے کھا لیتا۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ یہ صدقہ کا ہو تو میں کھا لیتا، اس لیے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے صدقہ جائز نہیں۔ اگر ذرے ذرہ علم ہوتا تو حضور کو معلوم ہوتا کہ صدقہ ہے یا نہیں۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو وہ ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی میں تشریف لے گئے، تو وہاں انصار کی بچیاں کچھ گا رہی تھی، چھوٹی چھوٹی بچیاں مناقب میں حضور کی شان میں نعت پڑھ رہی تھی۔ تو ایک بچی نے کہا وفینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر نبی ہے، ہم ایک نبی ہیں جو کل کی باتیں جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دعی ہادی، یہ جملہ چھوڑ دو، وقولی بالذی کنت تقولین، اور جو بات پڑھ رہی تھی وہ بات پڑھو، جو پہلی بات ہے یہ جملہ مت کہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار فرما دیا، کیسے مت کہو۔ شب قدر کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتانے کے لیے نکلے تھے، اللہ نے بتایا تھا، اور دو صحابی آپس میں نزاع کر رہے تھے تو اللہ نے ذہن سے اٹھا لیا، فرمایا کہ فَالْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِن رمضان، رمضان کے آخر عشرہ میں تلاش کرو، میرے ذہن سے نکال دیا گیا۔ اس سے معلوم بھی ہوا یہ دعویٰ کرنا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غیب کی باتیں خود بخود معلوم تھی، یہ تو کوئی جائز نہیں۔ جی غیب جب بھی بولا جائے گا تو اس کا اطلاق بلا واسطہ جب بھی ہوتا ہے تو بلا واسطہ ہی ہوتا اللہ کے پردہ۔ اب کوئی بولے گا نبی علیہ السلام کو غیب کی باتیں معلوم تھی، تو یہ لفظ اگر بولا جائے گا بلا، خود خان صاحب نے لکھا ہے کہ غیب جب مطلق بولا جائے تو اس کے مراد ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی مراد ہوتے ہیں۔ جب غیب کی اضافت اللہ کی طرف، بلا اضافت علم کی اضافت غیب کی طرف کی جائے، یہی وجہ ہے کہ تمام فقہا کا عقیدہ ہے،
علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں لکھا ہے، اعلم ان الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام لم یعلموا المغیبات، جان لو کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام غیب کی چیزوں کا علم نہیں رکھتے سوائے اس کے کہ جو علم اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ اور احناف نے صراحت کے ساتھ اس کی تکفیر کی ہے جو یہ کہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب جانتے تھے، کیونکہ یہ اعتقاد اللہ کے قول قل لا یعلم من فی السماوات کے مقابل میں ہے۔ ایک ہے اللہ نے غیب کی باتیں عطا فرمائی، جی جی، اور ایک ہے غیب کا جاننا، دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ یہی سمجھ نہیں پاتے، یہی سمجھ نہیں پاتے ہیں لوگ، ان جہلا کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ آگے علامہ ابن نجیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ لَتَزَوَّدَ بِشَهَادَةِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لَا يَنَعْقِدُ النِّکَاحَ، اگر کسی آدمی نے شادی کیا اور یہ کہا کہ میں اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بناتا ہوں تو نکاح منعقد نہیں ہوگا، اور اس کا اعتقاد کفر ہے۔ اس بنیاد پر اس نے یہ کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب کو جانتے ہیں۔ شرع قائد جو عقیدے کی سب سے معتبر کتاب اہل سنت والجماعت کی ہے، اس میں صاف لکھا ہے وَبِالْجُمْلَةِ الْعِلْمُ بِالْغَيْبِ هُوَ تَفَرَّدَ بِهِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ لِلْعِبَادِ إِلَّا بِإِعْلَامٍ مِّنْهُ أَوْ إِلْهَامٍ۔ خلاصہ یہ ہے کہ علم غیب ایسی چیز ہے جو صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتے ہیں، بندوں کی رسائی وہاں نہیں ہے، صرف اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ وحی یا الہام سے بتا دے۔ فتاوی قاضی خاں میں لکھا ہے وَبَعْضُهُمْ جَعَلُوا ذَلِكَ كُفْرًا، بعض نے کفر قرار دیا ہے، لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ أَنَّ رسول اللہ يَعْلَمُ الْغَيْبَ وَهُوَ كُفْرٌ، جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب کی بات جانتے تھے، یہ کفر ہے۔ غیب جاننا الگ ہے اور غیب کی بات کسی کے بتانے سے جاننا الگ ہے، دونوں میں فرق سمجھیے۔ یہ فرق سمجھتے لوگ نہیں ہیں اور خواہ مخواہ چلاتے ہیں اور کفر بکتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ بتانے سے غیب کے علم اس کا تو ہم بھی اقرار کرتے ہیں۔ ہم نے کہا نا کہ ساری کائنات سے زیادہ غیب کی باتوں کا علم اللہ نے عطا فرمایا، اس کے باوجود یہ نہیں کہا جائے گا حضور غیب جانتے تھے۔ جی جی جی، کیوں؟ غیب کا اطلاق جب بھی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہوگا۔ اب اس میں سمجھیے، اب یہی سے ایک جھگڑا کھڑا ہوا کہ ساری کائنات میں اللہ نے اپنے حبیب کو غیب کی باتیں بتائی، اس کے باوجود رسول اللہ کو غالب عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے، یہی جھگڑا ہوا۔ حضور کے غیب کی باتیں اللہ نے بتائی، اس میں ہمارا بالکل نہیں، ہم تو کہتے ہیں بالکل عطا فرمائی اور ساری کائنات سے زیادہ عطا فرمائی، لیکن یہ کہنا کہ ما کان وما یکون ذرہ ذرہ کا علم عطا فرمائی، بالکل نہیں۔ جتنا اللہ نے عطا فرمائی وہ اللہ ہی جانتا کتنی عطا فرمائی، لیکن ذرہ ذرہ کا علم نہیں، اس کے باوجود بھی عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عالم الغیب کا جب بھی اطلاق ہوگا عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، قرآن پاک میں اللہ نے کہا کہ اللہ ہی عالم الغیب والشہادہ ہے، اللہ ہی عالم الغیب والشہادہ، اللہ کی صفت خاصہ ہے یہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہم نے اس کے باوجود کہ حضور نے اللہ نے غیب کی باتیں بتائی، اس کے باوجود بھی عالم الغیب کہنا جائز نہیں۔ جی تو ہم عالم الغیب کہنے کا انکار کرتے ہیں۔ جی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام غیب نہیں جانتے تھے، مظہر غیب تھے۔ فلا یظہر علی غیب احد الا من ارتضی من رسول، کہ اللہ اپنے غیب پر مطلع نہیں کرتا ہے سوائے اپنے پسندیدہ بندوں کے۔ فلا یظہر علی غیبہ، تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مظہر غیب ہے، جو اللہ نے غیب کی باتیں ان کو بتائی اس کو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر فرماتے ہیں۔ عالم الغیب ہونا الگ ہے اور مظہر غیب ہونا جی جی، الگ ہے، یہ فرق سمجھ لے گا، دیوبندی بریلی کا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مظہر غیب ہے، عالم الغیب نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالی، بے شک، اللہ کے علاوہ کوئی اور عالم۔ کیوں؟ عالم الغیب جب بھی بولا جائے گا تو اس سے مراد ہوگا بلا واسطہ غیب کی باتوں کو جاننے والا، بغیر کسی کے بتائے ہوئے غیب کی باتوں کو جاننے والا، اور بغیر کسی کے بتائے ہوئے غیب کی باتوں کو جاننے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مظہر غیب ہے، عالم الغیب نہیں، بس یہی جھگڑا۔ تھانوی علیہ الرحمہ نے جو لکھا تھا یہی کہا تھا
کہ عالم الغیب کہنا جائز ہے، یا علم غیب کا جھگڑا نہیں تھا، جی جی اللہ نے تو بتائی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عالم الغیب کہنا جائز ہے یا نہیں، یہی جھگڑا تھا۔ علماء دین فرماتے نہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ عالم الغیب کہنا جائز ہے۔ ہم کہتے ہیں عالم الغیب آپ نے خود لکھا ہے، خالص الاعتقاد میں خان صاحب نے لکھا ہے کہ جب علم مطلق بولا جائے، خصوصاً جب اس کی اضافت غیب کی طرف کی جائے، اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے، اور اس کی تشریح حاشیہ کشاف میں میر شریف نے ذکر کیا ہے، اور اس سے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی اور کے لیے وہ خود ثابت نہیں کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات جب عالم غیب مطلق بولا جائے گا تو اس سے مراد علم ذاتی ہوگا، علم عطائی نہیں ہوگا۔ علم عطائی کا کوئی انکار کر رہا ہے۔ جی اب علم عطائی میں آپ کہتے ہیں ما کان و ما یکون، تو ما کان یا مکون کی ایک بھی آپ دلیل پیش نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ دلیل پیش کریں گے تو پھر زینب کیا کہتے ہیں حضرت عائشہ کے واقعے کا آپ کیا فرمائیں گے، زہر دیا گیا اس واقعے کا فرمائیں گے، غزوہ مؤتہ میں شہادت کا واقعہ فرمائیں گے، ہجرت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک راستہ دکھانے والا لیا تھا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ یہ بے شمار ہر واقعے میں ایک ایک چیز کا واقعہ ہے۔ غزوہ خندق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باضابطہ طور پہ جو ہے صحابہ سے فرمایا من یاتینا بخبر، کون میرے پاس خبریں لائے گا، کون میرے پاس خبریں لائے گا۔ اس کے علاوہ غزوہ فتح مکہ کے موقع پر جب حاتم بن بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا تھا مکہ والوں کے نام، جب اللہ نے بتایا، خط لے کے چلی گئی وہ خاتون جو آئی تھی مکہ سے، جب اللہ نے بتایا تب حضرت علی کو حضور نے بھیجا، جاؤ ایک فلاں خاتون ہے مقام خوق میں ملے گی، اس کے بعد خط لکھا ہوا ہے، وہ خط لے کے واپس لے کے آؤ۔ جب اللہ نے بتایا تب معلوم ہوا، اگر سب بات پہلے ہی سے معلوم ہوتی تو پھر یہ خط لکھنے کا واقعہ اسی ٹائم کرتے ہیں۔ حاتم کیا لکھ رہے ہو لوگ؟ جی جی جبرائیل تشریف نہیں لائے، حضور سے کہا تھا کہ ہم آئیں گے، حضور پریشان تھے۔ حضرت میمونہ فرماتی بڑے حضور پریشان تھے، پوچھا حضور کیا بات ہے، کہ جبرائیل نے وعدہ کیا تھا کہ آئیں گے، نہیں آئے۔ بعد میں حضور کے ذہن میں آیا کہ جو چھپر تھا وہاں کتے کا بلہ بیٹھا ہوا تھا، جہاں کتا ہوا تھا فرشتے نہیں آتے ہیں، اس کو بھگایا، پھر جبرائیل تشریف لائے۔ یہ خان صاحب نے خود یہ حدیث پاک نقل کی ہے۔ تو اگر یہ واقعات ہوتے تو ایسی صورت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر جو ہے، اس کے علاوہ مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک خاتون تھی، حبشی خاتون، جو مسجد میں جھاڑو وغیرہ لگایا کرتی تھی۔ بیمار پڑ گئے، حضور عیادت میں گئے تو حضور نے فرمایا تھا کہ اگر اس کا انتقال ہو جائے تو مجھے خبر دینا۔ رات میں انتقال ہو گیا تو صحابہ نے سمجھا کہ جو ہے کیا خبر کریں گے، حضور کو پریشانی ہوگی، اس کو نماز جنازہ پڑھ کے تدفین کر دی۔ حضور کو معلومات، حضور نے فرمایا افلا کنتم آذنتمونی، مجھے تم لوگوں نے کیوں نہیں بتایا بھائی کہ اس کا انتقال ہو گیا، ہم جنازے کی نماز ہم پڑھتے۔ مسجد میں جھاڑو لگانا اتنا بڑا ثواب کا کام۔ تو صحابہ نے، روایت ہے فکانہم صغروا امرہا، گویا کہ صحابہ نے سمجھا کہ خاتون کا انتقال ہوا ہے، وہ تو جھاڑو لگانے والی تھی، کیا حضور کو جگائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دلوا علی قبرہا، اس کی قبر مجھے بتاؤ کہاں ہے۔ حضور علیہ السلام گئے، کہا دلو علی قبرہا، اس کی قبر بتاؤ۔ صحابہ نے حضور قبر دکھایا، پھر حضور نے جا کے جنازے کی نماز پڑھی۔ اگر نبی علیہ السلام کو معلوم ہوتا پھر قبر میں قبرستان تلاش کرنے کے لیے، اس کے بعد پھر جو ہے بتایا نہیں، اس کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا، افلا آذنتمونی، مجھے کیوں نہیں بتایا۔ اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ ذرے ذرے قطرے قطرے کے علم ہے، یا حضور فرما رہا ہے افلا آذنتمونی، مجھے کیوں نہیں بتایا۔ تلاش کر رہے ہیں۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے عبداللہ جو بالکل پکے مسلمان تھے، حضور کے پاس آئے کہ میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے کرتا اٹھا کے دے دیا، جا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے۔ اس موقع پر آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی تھی کہ منافقین کے لیے یا کفار کے لیے وہ نہیں کرنا ہے۔ پھر جنازے کی نماز کہاں پڑھا دی، ہمارے فاروق نے منع بھی کیا، حضور مت پڑھائیے اس منافق کی نماز، حضور نے پڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل کر دی، فرمایا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ اس کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ 70 مرتبہ استغفار کریں گے تو بھی اللہ اس کی مغفرت نہیں کرے گا۔ آئندہ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، آئندہ کسی منافق کے جنازے کی نماز نہ پڑھائیے گا اور اس کی قبر پہ کبھی کھڑے مت ہوئیے گا۔ اگر حضور کو معلوم ہوتا، نبی علیہ السلام کبھی جنازے کی نماز پڑھاتے؟ بالکل نہیں۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی یہ آیت کریمہ ہے، خود اللہ کہتا ہے ذالک من انباء غیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. ذالک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں. ما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم، آپ موجود نہیں تھے جب لوگ حضرت مریم کی کفالت کے بارے میں قرآن اندازی کر رہے تھے. اور آپ وہاں موجود بھی نہیں جب آپس میں لوگ جھگڑا کر رہے تھے. آپ پتہ ہی نہیں، آپ کو کچھ علم نہیں، ہم نے آپ کو بتایا تھا، معلوم ہوا. تو جتنی باتیں اللہ نے بتائی، خود قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، ہم نے آپ سے پہلے بے شمار انبیاء کو بھیجا، ان میں سے کچھ کا ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے اور کچھ کو ہم نے آپ کو بتایا نہیں ہے. یہ کر رہے ہیں ذرے ذرے کا، قطرے قطرے کا، ابتدائے آفرینت سے لے کر کے جنت میں داخل ہونے تک قطرے قطرے کے علم دے دیا گیا. اور یہاں اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء بھیجا ہے. مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا، ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہم نے آپ کے سامنے کیا ہے، آپ کو علم دیا ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور کچھ کا علم آپ کو نہیں دیا. 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہے، کچھ کے بارے میں بتایا، کچھ کے بارے میں نہیں بتایا. جب نہیں بتایا تو ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ کہاں ہو گیا؟ ظاہر ہے ابتدا کے بعد وہ انبیاء ظاہر سی بات ہے، اس میں داخل ہے، مکان میں معلوم میں ہونا داخل ہے، چاہیے. معلوم ہونا چاہیے. بالکل بے شک. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ادری تبع نبی او املا، مجھے نہیں پتا تبع یہ نبی تھا یا بادشاہ تھا. ما ادری ذوالقرنین نبی کان املا، مجھے نہیں معلوم ذوالقرنین نبی تھا یا نہیں تھے. یہ روایتیں مصدر حاکم وغیرہ موجود ہیں. یہ تمام کے تمام روایتیں موجود ہیں، اور قرآن پاک کی احادیث مبارکہ کی اس بات کی تردید کرتی ہے کہ ما کان و ما یکون کا علم نہیں دیا. ہاں اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو ساری کائنات سے زیادہ غیب کی باتیں بتائی، اس کے باوجود بھی حضور کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے. عالم الغیب نہیں، مظہر الغیب کہا جائے گا. عالم الغیب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہی وحدہ لا شریک ہے. قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ کہا ہے عالم الغیب والشہادہ. پوری ذخیرے حدیث میں یا پوری روایت میں ایک بھی وہ دکھا دیں جس میں لکھا ہوا ہو کہ حضور غیب کی بات جانتے تھے، غیب کی بات جانتے تھے. کسی بھی روایت میں یا ضعیف سے ضعیف ترین حدیث پاک میں دکھا دے حضور غیب کی بات، یہ لفظ دکھا دے. اور ہم پورے قرآن میں دکھا دیں گے لا یعلم الغیب الا اللہ، لا علم الغیب الا اللہ، لا علم الغیب الا اللہ. یہ ہے علم غیب کے سلسلے میں جو باتیں آئی. سمجھنے والا اگر اس کو صحیح طور پہ سمجھنے کی کوشش کرے گا تو یقیناً جو ہے اس کو سمجھ میں بات آ جائے گی کہ جھگڑا جو ہے یہ کس چیز کے بارے میں جھگڑا ہے. جھگڑا کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں. ہم غیب کی باتیں دیے جانے کا انکار نہیں کرتے ہیں، یہ ہم پر الزام لگاتے ہیں، میری باتوں کو سمجھتے نہیں، عوام کے سامنے اپنے خود کفر بکتے ہیں اور دوسروں کو کافر کہتے ہیں. جی بے شک. فقہا نے صاف لکھا ہے جو ایسا عقیدہ رکھے گا وہ کافر ہے. فتاوی قاضی خان میں، شرح قائد میں، ملا علی قاری نے لکھا، علامہ نجیم نے لکھا، سب نے لکھا ہے، پڑھ کے دیکھ لیں. فتاوی ہندیہ میں لکھا ہوا ہے. اپنے کفر بکتے ہیں اور دوسروں کو مسلمان، دوسروں کو کافر بنائے جا رہے ہیں. اچھا ان کے علماء کتابوں میں اپنی تعویلات کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن عوام الناس کو کافر بنا کے ہی چھوڑتے ہیں. عوام الناس کے سامنے یہ سب تفصیلات نہیں بتاتے کہ ہم بعض کو مانتے ہیں تو فلاں کو مانتے ہیں، یہ کو مانتے ہیں، وہ نہیں بتاتے ہیں. بس ایک رٹ رہا ہے عوام، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مسلک اعلیٰ زندہ باد، مسلک اعلیٰ. کون مسلک؟ کیسا مسلک؟ آپ نے مسلک بنایا کہاں سے؟ مسلک وہی ہے جو اہل سنت والجماعت کا ہے، جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. عقائد کے اعتبار سے ان عقائد کو ثابت کیجئے. اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو اہل سنت والجماعت جو علماء ہے، اور آپ کو بہت کرنا ہے تو شاویلا محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پچھلے جو علماء ہیں ان کے عقائد کو پیش کر دیے، کہیں بھی دکھا دیے جن کا عقیدہ لکھا ہو ما کان و ما یکون کو حضور کا علم تھا. کوئی ماں کا لال بریلیوں میں نہیں ہے جو یہ ثابت کر سکتا ہے، کوئی نہیں ہے. اپنا عقیدہ جو بنایا ہے خان صاحب نے بنایا ہے، ان کا ایجاد کرتا ہے، یہ بدعت اعتقادی ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ نہیں علماء دیوبند کی کتابوں میں، تو ہم اپنی کتابوں کی بات نہیں کر رہے ہیں. فتاوی قاضی خان یہ متوفہ 592 ہجری، فتاوی قاضی خان آج کی نہیں ہے، 592 ہجری کی ہے، 592 ہجری کی ہے.
آج کی فتاوی سب کتابیں نہیں، علامہ نجیم رحمۃ اللہ علیہ ان کے حالات کو پڑھ کے دی، یہ سب 800 ہجری 600 ہجری 700 ہجری 500 ہجری ان ہجری کے علماء نے لکھا ہے کہ جو یہ کہتا ہو کہ حضور غیب کے علم جانتے تھے وہ سراسر انہوں نے کفر بکھا ہے۔ جو یہ کہتا ہو کہ اللہ رسول کو گواہ بنا کے میں نے نکاح کیا ہے، ابھی کہتا ہو وقت کفر و کافر ہو گیا۔ عوام الناس کو کافر بناتے ہیں اور اپنے آپ کو دوسروں پر یعنی کفر کا الزام لگاتے ہیں۔ یہی علم غیب کا نازک مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ علماء دیوبند نے کہا نہیں، توحید کو قائم رکھو، اللہ کو اللہ کے درجے میں رکھو، رسول کو رسول کے درجے میں رکھو۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم نے اللہ پر ایمان لایا، کما ہوا بصفاتی، اللہ کے تمام صفات کے ساتھ، رسول پر ایمان لایا، رسول کے تمام صفات کے ساتھ لایا۔ لیکن احد سے احمد بنا، یہ کیا ہے بھائی؟ جو مستوی عرش تھا وہی جو ہے زمین پہ آیا، نعوذ باللہ کفر جملہ۔ جی خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ اپنی کتابوں میں آپ تعویل کر کے نکل جا رہے ہیں، عوام الناس کو کافر بنا رہے ہیں۔ ہمارا مقصد اختلاف امت صراط مستقیم میں یہ ہے کہ عوام الناس اس بات کو سمجھے، اچھی طرح سے سمجھے کہ خان صاحب نے جو عقیدہ بنایا ہے اس عقیدہ کو وہ کوئی بھی، آپ علماء دیوبند کے یہ انگریزوں کی آمد سے پہلے جو علماء ہیں جس سے آپ کا بھی اختلاف نہیں ہے، ان علماء کو آپ بھی مانتے ہیں، ان فتاوا کو آپ بھی مانتے ہیں۔ فتاوا شامی کو آپ دیکھ لیجئے، بحر الرائی کو آپ دیکھ لیجئے، فتاوا ہندیہ کو آپ دیکھ لیجئے، جن علماء کو آپ مانتے ہیں، جتنی کتابیں ہیں احادیث مبارک کی، اپنے عقیدے کو ان سے آپ ثابت کر دیے، قیامت تک ثابت نہیں کر سکتے کہ ما کانا و ما یکون کو علم دیا گیا الی یوم القیامہ، ذرے ذرے قطرے قطرے علم دیا گیا، ایسا عقیدہ رکھنا والا سراسر کافر ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات سے زیادہ غیب کی باتیں بتائی، جتنا اللہ نے چاہا۔ حضور کے علم کا مقابلہ ساری دنیا کے علماء، ساری کائنات کے علماء، ساری کائنات کے انبیاء، جتنے انبیاء سب ان کا وہ بھی ان میں کے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے باوجود حضور کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ عالم الغیب جب بھی کہا جائے گا اس سے مراد علم ذاتی ہوتا ہے، اور علم ذاتی صفت خداوندی ہے، اور انبیاء علیہ السلام کو مظہر الغیب کہا جائے گا، عالم الغیب نہیں کہا جائے گا۔ آپ انبیاء علیہ السلام کے حالات کو تو پڑھیے۔ یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں چل پایا کہ میرا بیٹا کہاں ہے، رو رو کے تھک گئے۔ بھائیوں نے کہہ دیا، بیٹوں نے کہہ دیا کہ ان کو بھیڑیا نے کھا لیا، کنویں میں ڈال دیا، پتہ ہی نہیں چل پایا۔ سالہ سال بنائی چلی گئی رو رو کر کے، اللہ نے نہیں بتایا تو پتہ نہیں چلا۔ مصر کے بادشاہ بن گئے تو بھی پتہ نہیں چل پایا۔ اپنے بیٹوں کو جا کے بھیجا کہ سنا مصر کا بادشاہ جو ہے خاص سالی پڑی ہوئی ہے، بہت اچھا ہے، غلط تقسیم کر رہا، تم بھی جا کے غلط لے کے آؤ۔ جب اللہ نے بعد میں جب اللہ نے بتایا، یوسف علیہ السلام نے خود بھائیوں کے سامنے ظاہر کیا کہ میں ہی یوسف ہوں، اپنے ابا کو بلا کے لے آؤ، تب معلوم ہوا۔ یعقوب علیہ السلام بھی تو نبی تھے، اگر نبی غیب کی باتیں جانتے ہیں تو یعقوب علیہ السلام کو کیوں نہیں پتہ چل پایا؟ جب اللہ نے بتایا تو معلوم ہوا، نہیں بتایا تو نہیں معلوم ہوا، نہیں بتایا کنویں میں سامنے پڑے ہوئے پتہ نہیں چل پایا، اور اللہ نے بتایا تو وہیں سے انی لاجد ریح یوسف، میں تو یوسف کی خوشبو مجھے محسوس ہو رہی ہے۔ جب کپڑا انہوں نے بھیجا یوسف علیہ السلام نے کہ میرے والد محترم کی آنکھوں پہ لگا دیا، بینائی لوٹ جائے گی، تو خوشبو اللہ نے دکھا دی تو دور سے خوشبو آ گئی۔ اللہ کی قدرت ہے، سامنے یوسف کنویں میں پڑے ہوئے ہیں، پتہ نہیں چل پایا، اور مصر کے علاقے سے خوشبو آنی شروع ہو گئی کہ یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جب چاہتا ہے بتاتا ہے۔ ہدہد غائب، سلیمان علیہ السلام تلاش کر رہے ہیں، مجھے کیا ہو گیا، ہدہد نہیں مل رہا، ہدہد نہیں مل رہا، آنے دو نا، اگر صحیح سے بات نہیں بتایا، معقول عذر نہیں بتایا تو اس کو ذبح کر ڈالیں گے ہم اس کو۔ جب ہدہد نے بتایا کہ صبر کیجئے، ہم گئے تھے ایک علاقے میں جہاں لوگ انسانوں کی پوجا کرتے ہیں، بلقیس کے جو واقعہ بتایا، جب ہدہد کہاں ہے سلیمان علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں، جب اس کو بتایا تب ان کو معلوم ہوا کہ ہاں ہدہد کہاں گیا تھا۔ حابیل قابل نے جھگڑا کیا، حابیل نے قابل کو قتل کر دیا، آدم اسلام کو پتہ ہی نہیں چلا۔
اگر غیب کی باتیں جانتے تو منع کرتے کہ کیوں کرا جا رہا؟ پورے انبیاء کی سیرتوں کو پڑھیں گے، یہ غیب کا عقیدہ رکھنا، یہ ذرے ذرے کا علم دیا گیا ہے، یہ انبیاء کی شان کو گھٹانا ہے۔ بے شک، انبیاء رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ حضور کو اگر ذرے ذرے کا علم ہوتا تو طائف جاتے حضور؟ پتھر کھاتے؟ بالکل وما مسنی سو، قرآن کہتا ہے کہہ دیجئے تکلیف ہم کو نہیں پہنچتی، ہم بچاؤ کا ذریعہ بناتے؟ نہیں نہیں، حضور کو پہلے سے پتا تھا۔ جب پہلے سے پتا تھا تو آپ انصاف سے بتائیے کہ ہم کو معلوم ہوگا وہاں گڑھا ہے تو اس کے ہم طریقہ اپنائیں گے نہیں بچنے بے کا؟ شک، حضور کا اگر پہلے سے معلوم ہوتا کہ طائف ہم جائیں گے، پتھر ماریں گے، لوگ تکلیف پہنچائیں گے، تو اس کا بچاؤ کا ذریعہ بناتے نہیں بناتے؟ بالکل اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، اپنی پریشانی کا، اپنی ضعف کا، اپنی کمزوری کا آپ سے میں شکایت کرتا ہوں۔ اے اللہ، اے غریبوں کے رب، آپ نے مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے جو مجھ پر رحم نہیں کہتا ہے؟ حضور نے جو دعا فرمائی ہے طائف میں، وہ درد فرشتے بھی کانپ اٹھے، آسمان کے فرشتے، ہواؤں کے فرشتے، پانی کے فرشتے کانپ اٹھے۔ سب واقعات ہیں۔ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، ابو جہل نے اوجھڑی منگا کے گلے پہ ڈال دی، سجدے پر حضور پڑے ہوئے ہیں اور ٹھٹھا مار کے وہاں لگا رہا ہے۔ فاطمہ بچی تھی، وہ آئی اور وہاں سے ہٹائی۔ اگر نبی اسلام کو معلوم ہوتا کہ یہاں اوجھڑی لگے گا تو وہ نہ پڑھتے وہاں۔ بھائی کیسا عقیدہ بنایا تم نے؟ کھچڑی کا عقیدہ۔ ایک طرف بولتے ہو کہ ہم پکے ایمان والے ہیں، اور ایسا عقیدہ جو قرآن و سنت سے ہٹ کے ہے۔ میرا مقصد وہی ہے کہ ما انا علیہ واصحابی، اپنا عقیدہ جو بھی فرقے جو بھی ہے اس کو ثابت کرنا ہوگا۔ میرا عقیدہ وہی عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا، جو تابعین کا عقیدہ تھا، جو امام ابو حنیفہ کا عقیدہ تھا، امام شافعی کا عقیدہ تھا، امام مالک کا عقیدہ تھا، امام احمد بن حنبل کا عقیدہ تھا، منصور ماتریدی کا عقیدہ تھا، ابو الحسن اشعری کا عقیدہ تھا۔ جب تک کہ وہ عقائد کو ثابت نہیں کرے گا تب تک اسے اہل سنت والجماعت کہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر اہل سنت والجماعت کہلاتے ہو اور ہر جگہ چلاتے ہو کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، ہم ہی اہل سنت والجماعت ہیں، تو پہلے اہل سنت والجماعت کے مطابق اپنے عقیدے کو ثابت کر کے دکھاؤ کتابوں سے۔ من و عن ثابت کر جو تم عقیدہ ثابت کرتے ہو۔ دعویٰ کرو گے خاص، دلیل پر اس کرو گے عام۔ جیسا دعویٰ ویسی دلیل پیش کرنا ہوگا۔ اگر دلیل پیش کرتے ہو، دعویٰ پیش کرتے ہو ما کان وما یکون کا، تو دلیل پیش کرنا ہوگا ما کان وما یکون کا۔ دعویٰ کچھ، دلیل کچھ، اس طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ کھینچ تان سے عقیدے ثابت نہیں ہوا کرتے، گول مول سے عقیدے ثابت نہیں ہوا کرتے۔ عقیدوں کے لیے قطعی ثبوت، قطعی دلالہ ہونا چاہیے۔ یہ خود خان صاحب نے لکھا ہے۔ تعویلات سے یہ عقیدے ثابت نہیں ہوا کرتے۔ امید ہے کہ اختلاف امت صراط مستقیم کے نشست میں جو باتیں کہی گئی، آئندہ انشاءاللہ ان کا جو مسلک ہے، عقیدہ ہے، حاضر و ناظر کا عقیدہ، نور و بشر کا عقیدہ، غیر اللہ سے توسل کا عقیدہ، عقائد خمسہ ان کے جو کہلاتے ہیں، پہلے عقائد پہ ہم بحث کریں گے، اس کے بعد ان کے جو اعمال ہیں، بدعت و خرافات ہیں، اس کے بارے میں بحث کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔